بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کا جشن نہایت ہی مبارک جشن، یہ صرف آپ مومنین کا جشن نہیں، حقیقت میں توحید کا جشن۔ آج توحید سید بادشاہ نیاز۔ اچھا شکر۔ آج آنے والا ایسا ہے کہ اسے ایسے پردے میں رکھا ہے، فرمایا تم بھی منتظر رہو میں بھی ساتھ ہوں۔ خدا جانے جن کے منتظر ایسے ہوں، منتظر کیسا ہوں۔ عالمین منتظر، رسول منتظر، اللہ اکبر۔ آج پہلا جناب علی فرماتے ہیں میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ علی فرماتے ہیں میرا ہونا، ہوئے اسی ہونے میں علی فرماتے ہیں وہ ہے میں ہوا ہوں۔ فرمایا میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ فرمایا وہ دعویٰ ہے میں دلیل۔ اللہ دعویٰ ہے، آج بھی دعویٰ ہے، کل بھی دعویٰ تھا، دعویٰ ہی رہے گا۔ دعویٰ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، اگر دلیل نہیں مانا نہیں جائے گا۔ پھر علی کا ہونا واجب ہو گیا۔ چلو نہیں حیدری تھوڑی مرضی ہے، لحاظ ہوتا رہیے بالکل لحاظ صلی علی محمد و آل محمد۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا ہونا دلیل ہے۔ بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ جب ہونے کی لفظ کہی پھر مانو جب سے وہ ہے تب سے علی حیدری۔ علی فرماتے ہیں میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے، وہ دعویٰ ہے میں دلیل۔ اصول دعویٰ یہ ہوتا ہے جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل، جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتی ہے۔ دیکھیں علی وجود ہے، ذات نہیں۔ اللہ کو ذات ہی علی نے کہا ہے تاکہ وہ ذات رہے میں وجود رہوں۔ کل سمجھ آئیں؟ اللہ دعویٰ ہے، جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتی ہے۔ علی علیہ السلام اللہ نہیں، خیال رکھا ہے اللہ نہیں، اللہ نہیں، اللہ نہیں، اللہ نہیں۔ اگر علی نہ ہو تو اللہ پہچانا نہیں جاتا۔ جب پہچانا نہیں گیا تو پھر مانے گا کیسے؟ کون مانے گا؟
جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتی ہے. علی اللہ نہیں، یہ گل جشن کی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں پھر مان لو جیسا دعویٰ ہوتا ہے ویسی کیونکہ یہ مہینہ ہی شعبان کا سارا تقریباً جشن ہے. امام زمان علیہ السلام 3 شعبان ابھی گزرا ہے، پہلی شعبان گزری ہے. دیکھیں یہ شعبان کا مہینہ ہی سارا ہی. میں چاہتا ہوں کہ ایسا موضوع پڑھیں کہ ساروں کا جشن ایک ہو جائے. سمجھ آئی؟ دیکھیں اب میں کیا کہہ رہا ہوں جو کہ اللہ ان ساروں نے مل کے اللہ کا جشن منایا. تو اب ضروری نہیں اللہ کے لیے کچھ ایسے لفظ قرآن میں لگا دیں کہ یہ سارے آ جائیں اس میں اللہ بھی شریک ہو جائے. وہ آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے آپ کی ہر وقت کی سنی ہوئی اور پڑھی ہوئی سورہ بقرہ جو سب سے پہلی سورت ہے، پہلی اور سب سے بڑی سورت ہے. ہائے ہائے اور نازل ہی مدینے میں ہوئی ہے. ہائے ہائے نبی بس ادھر نہیں جانا چاہتا، مدینے میں نازل ہوئی ہے. بڑی سورت، چھوٹی صورت مکے میں، بڑی صورت مدینے میں، اور سب سے پہلی سورت بڑی مدینے میں. اسی مدینے والی سورت کو خالق جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، یعنی جو سب سے بڑا قرآن ہے وہ مدینے سے شروع ہو رہا ہے. وہ سب سے بڑا قرآن ہی الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے. ان گل سمجھ آئیے. الف انتخاب ہو رہا ہے، حروف کا انتخاب. میں ہن جملہ کہہ دوں، اے اللہ تو الف بنا ہی نہ سکتا اگر 14 نہ ہوتے. الف کی لاس بنی ہی تب ہے، سب 14 بنایا تو اب الف کہا. الف کل حروف کا شمس ہے. الف سارے حروف جتنے ہیں ان کا شمس الف. اور اللہ کے بہت سارے نام میم سے شروع ہوتے ہیں. غور نہیں فرما رہے. خدا جانے اللہ نے محمد میں 2 مرتبہ میم کھلائے. اور کروں 2 مرتبہ خالق 2 مرتبہ محمد میں. اگر ایک محمد ہوتا تو زبان ہونٹ 1 مرتبہ ملتی. خدا جانے کہا کہ محمد کو ایسے پڑھو ہونٹ کچھ دیر ملے رہے. اللہ سمجھ آدھی. اب جناب اللہ نے الف یہ الف پہلے ایجاد کنہوں نے کی. لمبی بحث نہ کرے. میں کہتا رادہ ویلے وقت تو اسی پریشان ہوئے. آسان کر دیتے نا آسان کر دے. الف لام میم. خدا جانے جو زبان اور منہ کو ملا دے اسے میم کہتے ہیں. الف لام میم کون ہے؟ آل محمد. خدا جانے کیا دیکھیں کیا بنائے. اب جب اللہ ان 14 کو بنانا چاہتا ہے تو اس میں چونکہ انہوں نے اللہ تو بننا نہیں. اللہ چاہے بھی تو اللہ دوسرا نہیں بنا سکتا.
یہ اللہ تو بننے نہ بنانے ہیں، لیکن کیا بنانے ہیں کہ ایسے بنایا جائے کہ یہ اللہ بھی نہ ہوں، نظر بھی یہ آئے، میں چھپا ہوا ان کی وجہ سے مانا سامنے دے رہے سامنے کون رہے؟ یہ سامنے ان کو کر دیا، اور پہچانا کون جائے گا؟ پھر میں دوبارہ کھائے سے دوبارہ کھلائیں، سامنے یہ ہو جائیں، پہچانا میں اللہ جاؤں، اللہ تیرا نام بھی تو الف سے شروع ہو رہا، اللہ کا نام کیسے شروع ہو رہا ہے؟ اچھا ٹھیک ہو گیا، میں دیکھ رہا ہوں آپ پریشان ہوئے کہ بار بار یہ نہ دہرائیں، اب نہیں دہراؤں گا، نا میں محسوس کیا، میں نے آپ کی دل کی بات میں نے پہچان لی جناب، حیدری الف لام میم، خدا جانے جب توحید نے کہا ہوگا وہ معیار کیا ہوگا، ان گل سمجھ آگی۔ یہاں اللہ نے آیت مکمل کر دی، آیت کے اوپر کوئی شے نہیں، گول آیت مکمل، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب ہوا؟ گول آیت مکمل ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بدلے صفحے صاف صاف رہے، ایک سوال کی تو بالکل وہ نہیں کروں گا۔ الف لام میم، آیت آگے آنا دلیل ہے کہ اللہ جو کہنا چاہتا تھا اسے مکمل کہہ دیا، اللہ ہو کے جو کہنا چاہتا تھا، معلوم ہو گیا اگر 14 کہتے تو پھر اللہ مکمل ہو گیا، اللہ نے ان کو بنایا، جب بننے والے اس معیار کے ہیں تو پھر بنانے والا کس معیار کا؟ اللہ الف لام میم، موضوع کی طرف چلو۔ ذالکہ، یہ جو ذالکہ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں اسم اشارہ بعید، لغت میں نے پورا قرآن لکھ دیا ہے، اشارہ بعید، خدا جانے اشارے بھی بعید ہوتے ہیں، جس کا پہلا اشارہ بعید اتنا ہو کہ توحید تک پہنچے، ذالکہ اس میں اشارہ ہے، تو اس کا جو مشارٌ الیہ ہوتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے، مشارٌ الیہ، مشارٌ الیہ مانے جس کی طرف اشارہ ہے کیا جائے، مشارٌ الیہ کیا جائے اشارہ، وہ پیچھے ہوتا ہے۔ الف لام میم، افسوس ہے کہ ہمارے جتنے قرآن ہیں انہوں نے نیچے بھی الف لام میم لکھ دیا ہے، ذالکہ کا فنکشن سارا ختم، جو اللہ کہنا چاہتا ہے انہوں نے سارا ختم کر دیا، نہ غور نہیں فرما، ایک کہوں تو سوٹے مارتے ہیں، سوٹے کہتے ہیں، کون آ گیا یہ؟ جنہوں نے نحو میں یہ مدون کیا ہے، علم نحو، علم نحو والے بھی، زمخشری ہے، بیضاوی ہے، سیوطی ہے، یہ سارے بڑے بڑے علماء جو پہلے گزرے تھے انہوں نے مدون کیا، انہوں نے کہا ذالکہ تو پیچھے لگے گا، پیچھے، اور آپ نے کہاں لگایا ہوا ہے؟ آگے، اور خیال رکھا ہے اسی، آگے والا ترجمہ میں پہلے کر دوں، ہمارے قرآن شیعہ قرآن سے، میں ان کی بات نہیں کرتا دوسروں، ذالک الکتاب، یہ کتاب وہ قرآن ہے، یہ ہمارا ترجمہ ہے، یہ کتاب،
چونکہ حاضہ مرادف ہے ذالکہ کے. یہ قرآن، یہ کتاب وہ قرآن ہے لا ریب فیہ. ترجمہ تو ذالکہ سے آگے شروع ہو گیا، لیکن حقیقی ترجمہ نہیں ہوا چونکہ ذالکہ پیچھے جاتا ہے، آگے نہیں جاتا. اس کو پیچھے جانا چاہیے. مشار الیہ کیا ہوتا ہے؟ پیچھے. پیچھے کیا ہے؟ الف لام میم. یار اور تو مشکل ہے. پیچھے الف لام میم. زمخشری، بیضاوی، سیوطی انہوں نے مل کے کہا یار ذالکہ پیچھے جائے تو پھر ترجمہ تو بنتا ہے آل محمد. پھر ہم نے جو کچھ بنایا ہوا ہے ہمارا کیا بنے گا؟ انہوں نے پتہ نہیں ہمارے علماء پہ کیا جادو کیا، انہوں نے بھی اگلا معنی کر دیا. شیعوں میں شیعہ علماء نے جب میرا قرآن آئے گا نا تو پھر دیکھنا کتنی غلطیاں میں نے پکڑی ہیں. حالانکہ ترجمہ یہ تھا کہ ذالکہ پیچھے جائے. پیچھے کیا ہے؟ الف لام میم. مشار الیہ جو خالق نے الف لام میم لگا کے یہ آیت بنائی ہے. آیت میں ہم پابند ہیں کہ پیچھے پوری آیت رہ گئی ہے. وہ آیت کا ترجمہ نہیں ہوا، پھر آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ رہ گئی یا نہیں رہ گئی؟ آپ کو تو احساس نہیں ہو رہا. پوری آیت کا ترجمہ نہیں ہوا، اور وہ بھی قرآن کی سب سے پہلی آیت. ابتدا ہمیشہ اس سے ہوتی ہے جس کے بغیر گزارا ہی نہ ہو. تو اب پتہ نہیں کتنے دن مجھے اسی الف لام میم پر کتنے دن لگے مجھے لکھنے کے لیے. الف لام میم پیچھے. اب الف لام میم کیا ہیں؟ کیا؟ محمد و آل محمد پورے 14. پورے 14. اب جب پورے 14 ہیں وہ گل سمجھے نہیں. آل محمد بسم اللہ سے آل محمد الف لام میم. محمد و آل محمد، بات محمد سے شروع ہوئی محمد پہ ختم ہوئی. محمد نے کہا وہ ہے، وہ سے شروع ہوئی وہ پہ ختم ہوئی. گل سمجھے نہیں پہ اسی تو ہلے نہیں. کوئی جان نہیں، یہ انہیں ٹھیک ہوئی تھی. الف لام میم. اب ذالکہ ہم پیچھے لگائیں گے. اب ذالکہ جو لگے گا اب کہیں گے ترجمہ کیا بنے گا؟ الف لام میم. محمد و آل محمد وہ کتاب ہیں. گل سمجھ آئیے. اللہ ہر شے ان سے دور رکھے گا تو اللہ مانا جائے گا. اب اللہ نے جو کچھ اپنا اللہ ہونا منوانا ہے ان کے بہاف پہ تو منوانا ہے. اگر ان میں ذرا بھی نقص ہوا، ان کا نقص نہیں ہوگا، بنانے والے کا ہوگا. ان 14 میں عیب نہ نکالیں ورنہ توحید عیب دار. خوش ہو گئے. الف لام میم.
محمد و آل محمد علیہم الصلوات والسلام. ٹھیک ہے، علیہم الصلوات والسلام. صلوات میں یہی تو سب سے پہلے آل کا و صحابے کا نہیں آئے گا. کی آنکھوں آئینہ نو چلی ساری جلد کھا گیا. شکر سمجھ آگئی. کئی بہت سارے کو نہیں آئی. میں کئی دفعہ پٹا لاہور میں نہیں دینی مگر مہور مرو. ٹھیک ہے. الف لام میم آل محمد و آل محمد. سبحان. آخر کچھ تو خالق نے ان کو ایک وجود دے کر ان کا نام کیا رکھا؟ کتاب. جب کتاب رکھا تو کتاب کی ایک کتاب صامت ہوتی ہے، ایک ناطق ہوتی ہے. یہ وہ کتاب ہے، صامت بھی ہے ناطق بھی ہے. یہ قرآن صامت بھی ہے، قرآن ناطق بھی ہے. چپ رہے تو صامت قرآن ہے، بیان دیں تو ناطق قرآن ہے. ان کا چپ رہنا بھی عبادت ہے، ان کا بولنا بھی عبادت ہے. ٹھیک ہو. الف لام میم. اگے ذرا تھوڑی مشکل آگی بھی ذرا آسان کریں. آسان کرتے. الف لام میم ذالک. یہ محمد و آل محمد وہ کتاب ہیں. معلوم ہو گیا. دیکھیں ہم سیانے ہو. اب یہاں اللہ اپنے پورے قرآن کے علم میں جو ایک وزنی علم ہوگا وہ یہاں ہوگا. میں بڑی ساری گل کی تمہارے اتو گزری گئی ہے. بھائی کیا کہا میں نے؟ یہ وہ کتاب ہے آل محمد علیہ الصلوات والسلام اللہ کی بنائی ہوئی. وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں شک نہیں. معلوم ہو گیا پورے دین میں سب سے بڑی خطرناک شے کا نام شک ہے. غور نہیں فرما رہے. جب شک آ جائے یقین ختم. کتنی بڑی بات ہوگی. ان کو گل سمجھیں تو اگلی گل تو ساری سمجھ آ گئی. تو ان سمجھ جانی چاہیے. لا ریب فیہ. اس کتاب میں گہرائی میں نہیں جاتی. آسان کر. شک نہیں ہے. خدا جانے ہن گل میں کہہ رہا اور خیال رکھا اس 18,000 عالمین میں ہر آدمی کا شک ایک جیسا نہیں. خدا جانے شک کتنے ہیں جو اتنے خطرناک ہیں. لا ریب فیہ. شک کی نفی کی گئی ہے کن کے لیے؟ صرف مدینے والوں کے لیے، مکے والوں کے لیے، زمین والوں کے لیے، ہندوستان والوں کے لیے. سمجھ جانے بھی قل عالمین میں اگر آل محمد سے نفی ہوئی ہے پہلی، دین کی پہلی نفی کا نام ہے شک، اور اسی شک کا نام انکار ہے. میں نے بڑی ساری گل کر چھوڑی. انکار پر پوری بحث میں نے لکھی ہے. انکار پر 9 قسمیں ہیں اس کی. اب جناب ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ٹھیک ہے. آگے کیا ہو گیا؟
ہدی للمتقین۔ اللہ نے اسلام کو تو پیچھے چھوڑ دیا، اللہ نے شروع ہی تقوی سے بات کی ہے۔ تقوی ہی اقرار ولایت علی ابن ابی۔ تقوی کیا ہے؟ یہ کتاب، یہ جو کتاب محمد و آل محمد ہے، یہ ہدی للہادی ہیں۔ کن کے لیے؟ مسلمانوں کے نہیں۔ اسلام اور ہے، ایمان اور، کعبہ اور ہے، حرم اور ہے۔ چونکہ ہے ذرا ماحول جشن کا ہے، چلو کعبہ اور ہے، حرم اور ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا چھوٹی سی گل کر لو، امام بارگاہ اور ہے، صحن اور ہے۔ جو صحن میں آیا وہ امام بارگاہ میں نہیں، جو امام بارگاہ میں آیا وہ صحن میں بھی آئے۔ جو مسلم ہے وہ مومن نہیں، جو مومن ہے وہ مسلم بھی ہے۔ جو حرم میں ہے وہ کعبے میں نہیں، جو کعبہ میں ہے وہ حرم میں بھی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے ہدی للمتقین۔ متقین کون ہے؟ نہ کون ہے متقین؟ دسو کون ہے؟ نا چپ ہو گیا اس میں، یار ساری گل میں دس لی تھی۔ یہ جو آپ بیٹھے ولایت والے، یہ گل چنگی آکھی ہوئے، میں پتہ نہیں کیا آکھنا سی، تسی آگے ولایت والے، اے والے ہو جاؤ ولایت کے، بس ولایت والے ہو جاؤ، سب کچھ تمہارا۔ سمجھ آئے گی؟ ولایت یار، ولایت امیر المومنین علی علیہ السلام تا مہدی علیہ السلام۔ تھوڑی جی گل کرو۔ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت ہے، مصدر ہو کے بھی فعل کا معنی دے رہا ہے۔ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب دیکھیں اللہ کو چاہیے متقین کی، متقین جو کہا ہے نا، تو متقین میں بھی تو سب کچھ کہا ہے۔ مسلم کہہ دیتا ہمارے لیے وہ بھی کافی تھا، لیکن متقین کہا، معلوم ہوتا ہے متقین تقوی کا ایک معیار ہے، تقوی تک تو ہمیں پہنچا دیا۔ یہ قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے، متقین کے لیے۔ جو اس تقوی سے دور دور ہیں ان کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اتنے بیٹھے ہو یار، تجھے اجے نہیں سمجھ میں آتی، کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اچھا مشکل نہیں پڑتے، لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ میں نے عشق پہ پڑھا لاہور، زور لائن عشق پہ پڑھو گا، میں کہ لڑائی ہو گئی سی یار، لڑائی ہو جائے گی۔ نہیں تسی ہاتھ ہولا رکھا ہے، میں کہ عشق تے ہولا۔ یقین کرو، میں یہ تھوڑی جی عشق دی میں نکی جی گل شروع کی کہ نکی جی، اس میں نے ایک لفظ ایسی کہی کہ اوپر عورتیں اٹھ کے ایک دوسرے کے بالوں کو پکڑ پہ لڑنے شروع ہو گئے۔ اب کیا کرے وہ، میں کہتا ہوں وہ ماحول نہ بنے۔ ہدی للمتقین،
ہدایت ہے یہ قرآن متقین کے لیے. متقین ہے اللہ اب تو بتا متقین ہیں کون؟ سارا نظام جو تقوی پہ تو نے لگا دیا ہے اور متقین ہمیں بتائے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. وہ متقین ہیں کون؟ فرمایا متقین وہ ہیں یؤمنون بالغیب، جو 12ویں کو مانتے ہیں. غیب میرے 12ویں امام کا نام ہے، نام. اور یہ بھی پتا کوئی نہیں. ہاں جشن ہو ہی گئے صحیح. حیدری تو پھر یہ نہ غیب نہیں منے دا اور شہ گئی. ہم گل سمجھی. یہ قرآن نے پہلی آیت ہی میں سارا نظام بتا دیا. پہلی آیت جب مکمل کر سارا نظام مکمل ہو گیا. پہلی آیت میں ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. آپ تھوڑے نہیں ہیں، آپ کے سہارے تو قرآن اپنے کمال کو بیان کر رہا ہے. یقیمون الصلاۃ، یہی متقین نماز قائم. بہت پیچھے ہے وجہ. فیصل آباد فیصلے اجے ہوئے نہیں، نام پہلے ہو گئے. کئی نام بدلن سی ہیں جی، اللہ جانے کتنے نام بدلن. لہل پور تو پتہ نہیں کتنے پہنچی آج. ہدی للمتقین الذین، ہن خیال کرا ترجمے دا ترجمہ کرنے لگا جی. یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ، یہ وہ ہیں جو نماز قائم. اچھا آنکھوں جا کوئی ڈر رہی تو انہوں نہیں پتا. جو آنکھ دے تو کوئی پتہ نہیں، پتہ ہی نہیں تھے. غلط تھا تو جو پتہ ہوئے. دیکھیں رسول نماز قائم کرتا ہے، امام نماز قائم رکھتا ہے. ہن ترجمے ٹھیک ہو گئے یا نہیں؟ یہ وہ متقین ہیں جو ولایت علی سے نماز قائم رکھتے ہیں، کرتے نہیں. کرنا نمونہ ہوتا ہے، رکھنا نمونے کا عمل ہوتا ہے. یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم رکھتے ہیں. آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ ادھر ولایت ہے یا نہیں؟ نہ دسو. ناراض تو ہوندے، اور ناراض والی گل تو آئی گئی ہے، اور کی کرا میں کہ پوچھنا تو پڑے گا. شکر ہے یہ اتنا بڑا دھندا جو کی تھے. اگر ولایت ہی نہیں ہے تو بات کا دی نماز ہے. قطعاً خیال کرائے، نمازوں سے جنت نہیں ملے گی، ولایت سے جنت ملتی ہے. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یار خدا کے واسطے؟ حکم مانو جو اس نے حکم دیا ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جب تک ان کا یہ نام نماز میں نہیں آئے گا، نماز نہیں ہوتی. انہیں نا اچھا ہائے دل ذرا یہ نکی جی گا کر.
تو تھوڑی صحیح کر لو نا، پھر بات کو آگے بڑھا۔ جناب علی علیہ السلام بیٹھے ہیں، کل میں نے کہیں عرض کیا، وہی ہوئی میں جب کہتا ہوں جناب علی تشریف رکھتے ہیں، خدا جانے کتنی حسرتیں ابھر آتی ہیں، کاش کہ میں بھی بیٹھا ہوتا۔ گل چنگی لگ دی، انشاءاللہ ظہور ہوگا تو قریب بیٹھے۔ سرکار امیر المومنین بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، خدا جانے ان صحابہ میں علی کیسے لگ رہے ہیں، کیسے خوش نصیب ہوں۔ ان میں آپ کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے جویریہ ابن مسہر۔ جویریہ نہ رکھے ہوئے لوگوں نے، بچیاں دیوی مردیں دیوی نامی ہے، ماشاءاللہ اللہ سب جان دیو، سب جان دیو، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا بڑی ساری گال ہو گئی ہے تو بتائیے۔ اچھا جی، تو جویریہ ابن مسہر کی بیٹا سرکار امیر المومنین سامنے تشریف رکھتے ہیں، کہتا ہے مولا کل میں نے فلاں طرف ایک سفر کرنا ہے، فلاں سمت میں جانا ہے، سفر کرنے۔ صحیح نے فرمایا ہوا ہے جویریہ جب تم فلاں منزل میں پہنچو گے 3 دن کا بھوکا شیر تمہیں ملے گا۔ کہتا مولا میں نے نہیں جانا۔ وہ دستگیر والو ہے، وہ ہاتھ پکڑن والو ہے، کون سمجھ آئی؟ اس نے کہا میں نے نہیں جانا، فوراً نہیں۔ صحیح نے فرمایا ہم بھیجنا چاہتے ہیں۔ کون ہے؟ کوئی کہے نا ایسے، ہم بھیجنا چاہتے ہیں پترے، ہم بھیجنا چاہتے ہیں۔ چاسنی بیان جی لگے جاؤ، کوئی ڈر نہیں۔ تو تھوڑی جی اور زیادہ وقت نہیں۔ اللہم صلی محمد و آل محمد۔ مولا نے فرمایا کہ ہم بھیجنا چاہتے ہیں، سر جھکا لیا۔ صحیح فرمایا آیا تو انہوں نے کیا خدا کی قسم ایسے بات میں ایسے ہوئی کہ میں مولا بہتر جان رہے ہیں، میں اس یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ بات ہوئی تو صحیح نے جناب علی نے فرمایا کمبر، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کمبر کیسے اٹھا ہے۔ کتنے بیٹھے ہوئی جویریہ جب وہاں پہنچیں گے تو چلے جاؤ، سیدھے بے خطر ہو کے چلے جاؤ۔ جب اس منزل پر پہنچو گے ایک بھوکا شیر، جنگل کا شیر بھوکا دوڑتا ہوا تمہاری طرف آ رہا ہوگا، قطن خوف نہیں کرنا، مولا جب سے آپ نے بھیجا ہے خوف ختم، ایسے ہو جاؤ یار۔ مولا خوف ختم، اسے قریب آنے دینا، قریب شیر کو قریب آنے دینا، اجے خوف نہیں آیا۔ قریب جب تیری آواز کی سماعت کی سننے کی حد میں، وہ تیری حد سماعت میں تیری آواز سن سکے، پہلے نہ دینا کہ وہ کہیں تیری آواز نہ سن سکے، آخر جانور ہے نا، تو معصوم تو ہے نہیں جو ہر جگہ پہنچے۔ یہ غور نہیں فرما رہے، چاہے وہ تیری سماعت کی حد میں داخل ہو جائے نا، اسی شیر سے کہنا، شیر جس حالت میں وہ دوڑتا آ رہا ہے تو میں امیر المومنین سلام کہتی ہوں۔ ایسی بات جشن منا لیا کرو، جشن بھی منا، سرکار امیر المومنین آپ کو سلام کہتی ہے، یہی کہہ دینا بس۔ چلا گیا، کتنا بڑا پیغام لے کے چلا، زمین کو بھی کہے تو تھر تھر کانپنے لگا۔
کہ کتنا بڑا زبان، اس نے زبان نکالی ایسے ہے، اس نے کہا دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا اگر تو اس کو پہاڑ پر بھی سامنے بیان کرے تو پہاڑ ٹکڑے ہو جائے گا، اس کا پیغام ہے۔ ان زبان ہوئے تا چلا وہاں چلا گیا، واپس ہو کے جو ہی آیا سب سے پہلے سرکار امیر کی خدمت میں آیا اور آ کے قدموں میں گر گیا۔ صحیح نے مسکرا کے فرمایا جویریہ پھر کیسے ہوا جب تمہیں شیر ملا؟ ایسے امام مانا کرو، خدا واسطے مروے نہیں یار، مروے کوئی پتہ نہیں کس ویلے ساہ نکل بنے، ساہ صرف ملا ہی اقرار ولایت کے لیے، اور سانسوں میں لے لو لے لو لے لو لے لو۔ حیدری مولا جب میں وہاں پہنچا جیسے آپ نے فرمایا، بیٹھ قدموں میں بیٹھ، میں نے دیکھا مولا جا رہا تھا تو بھاگتا ہوا شیر آیا، مولا میں مجھے ذرا بھی خوف نہیں آیا۔ امام نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، ایک دن میں کیا ہو گیا؟ جب وہ میری سماعت کی حد میں اندر آیا نا، اور گل سنائے سی لفظ یہ لکھے کھڑے ہوئے نا انہوں نے ولا ولا پڑھیا کرو، جیسے نہیں ہوتا انہیں سرخ لائن تے انڈر لائن کرو تاکہ پتہ لگے اتھے تک بگو نہیں سمجھ آئی سی۔ پھر ہے کتاب دے پڑھنے دا لطف، کتاب دا ورکا پھاڑ چھوڑیا پڑھ چھوڑے موجہ ہو گیا سی، آئے 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 جنہوں نے قیدے پھاڑے ہیں آج کر سر پھاڑتے ہیں، ان سے بجائیے۔ مولا جب میں آپ کا سلام دیا نا، میرے مولا زیر لب مسکرانے لگے، جو خبر پہلے سے جانتا ہو اسے علی کہتے ہیں، ہونے والی خبریں کو پہلے علی جانتا ہے۔ شکر ہے سے امام مولا نے ہمیں عطا کی۔ مولا جب میں نے آپ کا نام لیا نا کہ سرکار امیر المومنین جناب علی علیہ السلام تمہیں سلام کہتے ہیں، شیر نے کہا، گھر سمجھ آئیے اچھا کیمیا کیا اسے شیر نے کیمیا کیا یہ ساری پشتوں کا میں نے ساتھ لینگویج یہ کہا سمجھے نا، ہر شاعر کی 28 لفظ ہر ایک کی الگ الگ ہے، ہر نو کی انواع کتنی ہے اس کی، رب النوع کتنی ہے پتہ نہیں۔ اچھا ادھر نہیں جاتے۔ مولا جب میں نے تیرا نام لیا کہ جناب امیر المومنین شیر تمہیں سلام کہتے ہیں، مولا تیری امامت کی قسم اس نے اپنے پاؤں زمین میں دھنس دیے، کہیں بے ادمی میں قدم نہ اٹھ جائے امام۔ ہائے 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 مولا تیرا کلام تیرا سلام۔ مولا میں نے پلٹ کے جو دیکھا سر نیچے کر کے آنکھوں سے آنسو ہیں، پاؤں دھنسے ہوئے ہیں۔ خدا جانے وہ کتنی دیر تک بیٹھا، اب یہ بیٹھنے میں پھر مشیت بھی شامل ہو جاتی ہے، چونکہ ایک واقعے کو بھیجنا ہے ہم نے، جب تک ہمارا دین رہے گا یہ واقعہ رہے گا۔ اب میں کتنی ہزار واقعات میں نے قرآن میں لکھے ہیں، ہر آیت کی تصدیق کے لیے جو واقعات ہوئے ہیں وہ فیصلے ہوئے ہیں، ادھر آیت میں فیصلہ ہوا ہے، ساتھ واقعہ بھی لکھنا تاکہ کوئی سمجھے نہ تو واقعہ تو سمجھ لے گا نا، حجت تمام ہو جائے انشاءاللہ۔ واقعہ ہزاروں میں نے سبمٹ کر لیے، وہ پرنٹ بھی ہو گئے ہیں الگ بالکل۔ مولا وہ کافی دیر تک اٹھ کے کھڑا ہو گیا، پچھلے پاؤں چلنا شروع ہو گیا، جس کے سلام کا یہ اثر و حیوان بھی باادب ہو جائے۔
مولا چلتے چلتے جب اس کے راہ بدلنے تک وہ پچھلے قدم چلتا گیا، میری طرح پشت نہیں کیا۔ وہ جس کے گئے ہوئے پہ پشت نہ ہو پھر امام کیسا ہونا چاہیے؟ مولا وہاں جا کے وہ اپنی جس طرف راہ کی طرف جانا تھا چلا گیا۔ صحیح نے فرمایا ہن گل سنا ہے سنا کرو کچھ۔ صحیح نے اتنے تک پہنچا۔ صحیح نے فرمایا وہ شیر پھنکارا تھا۔ پھنکار سمجھ دیو، آواز نکالتا ہے شیر ایک خاص، شیر خاص آواز نکالتا ہے۔ کہتا ہے مولا مجھے یاد نہیں، یاد نہیں۔ گل کوئی سمجھ آئیے؟ آیا نہیں۔ صحیح پہ کہتے ہیں پھنکارا تھا، کہتا ہے یاد نہیں۔ امام نے فرمایا اب بتا پھنکارا تھا؟ مولا ہاں 5 مرتبہ پھنکارا تھا۔ جو بھول کو بھی یاد میں بدل دے اسے علی کہے۔ گل نہیں سمجھ جائے کون ہے؟ واحد جان ہوتا۔ مولا 5 مرتبہ پھنکارا تھا، 5 مرتبہ اس نے آواز نکالی تھی۔ اور میں اس 5 مرتبہ میں شیر نے کیا کہا؟ اس نے کہا سی وہ پھنکار تھی شیر کی، وہ اسے کیا خبر؟ اس کو اس آدمی کو تو نہیں پتا نا۔ تسی جو بنو آخر جی پھنکارا تھا اولا شیر کی آواز نہ دیے تو آواز تو آئی ہے، خبر ہے کیا کہہ رہا ہے؟ مولا مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا اس نے تجھے میرے لیے پیغام دیا۔ پیغام یہ دیا ہے اقرا وصیہ محمد منی السلام، وصیہ مصطفیٰ کو میرا سلام کہہ دے۔ یقیمون الصلاۃ، میرے خیال زیادہ وقت ہونا بھی میں سبمٹ کر لیتے، میں جلدی تو ان پتہ نہیں لگے بھائی، بالکل جلدی سے۔ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم رکھتے ہیں۔ ان سیانے یارا قرآن لکھا کرو سمجھ کے، جو ہے لکھ چھوڑا، چلو جی چلو جی تو سارا قرآن بھریا پائے۔ ہوں پہلی آیت کتنی میں تو ہوں پہلا دوسرا پہلی آیت ویندی بھی ہے نا، یہ ہوں دوجی شروع ہوئی ہے۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، ہے جو زکوٰۃ ہمارا تصور ہے وہ نہیں دیتے، کوئی خاص زکوٰۃ ہے۔ وہ پیسے کا نام زکوٰۃ نہیں۔ گورنمنٹ کو بھی موقع مل گئے سی، لے لیجیے ساری شاید تو سرٹیفکیٹ دیتے نا، اچھا تو نہیں پتہ ہی کو نہیں اسلام لے کے لکھ کے دیے ہیں یا نہیں؟ کہیں ہے کہ دیتے باقی نہیں آیا۔ یہ جو زکوٰۃ ہے میرا پتر، زکوٰۃ جسے ہم زکوٰۃ کو، زکوٰۃ 100 میں کتنی ہیں؟ 40 پہ ایک، 40 40 80 2 20 ادھا 2.5 ہوئے نا۔ ہوں حساب ہی میں دسوں، اب جناب یقیمون الصلاۃ، یہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں کون؟ جو قائم رکھتے ہیں۔ یہ اللہ روپے پیسے نہیں مانگ رہا ہے، ولایت علی کا عرفان مانگ رہا ہے۔ ولایت علی، جناب علی کی ولایت کا
جو مستحقین ہیں جن تک ولایت علی نہیں پہنچ سکتی. تو سلطان ہر سے ملی ہوئی ہے تو مل کے گلا کر رہے ہو. کوئی کتابیں موجود ہیں, آپ ایک دوسرے سے کہہ بھی سکتے ہیں, پڑھ بھی سکتے. پہلا کیا زمانہ تھا, بیٹا کا اور ہے, ماں اور ہے, بیوی اور ہے, گھر والے اور ہیں. اس اور میں آپ نام نہیں لے سکتے تھے. اس لیے زکوٰۃ کی لفظ اصل میں زکوٰۃ اس کو کہتے ہیں جس کے دینے سے دل کی طہارت ہو جائے, دل پاک ہو جائے. یہ روپے پیسے تو اب رواجن ہے نا, دے دو جتنی دو ٹھیک بس. بہت ساری باتیں ہیں, میں اب زیادہ وقت نہ لوں, میرے خیال مختصر کر. اچھا ان گل بعد میں. اسماعیل بن حسن ہرکلی ایک شخص ہے, ان کافی سارے میں اس میرے پیش نظر واقعات ہیں. ایک واقعہ سنانے بس ختم سے. وہ کہتا ہے کہ میری ران پر ایک پھوڑا نکل آیا. ران سمجھ دو. اچھا پہلے آدمی جو طاقتور لوگ سن, ہر شے خالص ڈالڈا میں صاحب تو تھے ہی نہیں. لے گئے ڈالتا, اللہ کرے اور لے بنے, ادھر ایسا ہوئے اٹھتے بنے. تے کہتا ہے کہ جب بہار کا موسم آتا وہ اور زیادہ ابھر آتا. اس وقت کے بڑے بڑے ڈاکٹر نہیں سنے جب ٹیکے لیندن ہوں, تو اس ویلے یہ نہیں سنے ٹیکے شیکے, تو اس ویلے ہیں کوئی نا, گولیاں بھی اتنی نہیں سن. اس وقت طبیب ہوتے تھے, حکیم. یہ کہتا میں نے حکیموں کا علاج کرایا, کوئی فائدہ نہیں ہوا. بیٹے سے کہا مجھے ایک رضی الدین علی بن طاؤس بغداد میں ایک بہت بڑا طبیب تھا, کہتا اس کے پاس لے جاؤ. اس کے پاس مجھے لے گئے. اس نے بھی دیکھا, اس نے وہ جو طبیب تھا اس نے کیا, لیکن ٹھیک نہیں ہوا. جو بڑا طبیب تھا نا بغداد کا, اس نے بھی کہہ دیا بھائی اب علاج اس کا علاج نہیں ہو سکتا. کہتے نہیں ہیں کہ اب مریض لے جائیں, اب جواب ہے یہ نہ ہوں تو جواب آدن سے ملازم جواب آدن جلدی جاؤ, یہ حالت ہوگی. یہ کہتا ہے جب میں ہوں خوش ہو, ذرا جشن منا لو, دل میرا بھی کیا کرتے. کہتا ہے جب میں مایوس ہو گیا میں نے 12ویں کو پکارا. تم سمجھ آئیے ان کو کیوں بنایا ہے. جو مشکلوں کا سہارا ہو اسے امام کہتے ہیں. اللہ. اس رات کو میں نے امام زمانہ کو پکارا. صبح میں درائے دجلہ قریب ہے وہاں بغداد کی, وہاں جا کے میں نے غسل کیا. میرے خیال کل والا دن بہت اچھا سی. یہ روایت کل ہی میں پڑھی ہے. تو میں آ ہی رہا تھا نہا کے, سمجھ جاندی بھی ہے, میں نے دیکھا کہ 4 سوار گھوڑوں پہ دور سے آ رہے ہیں. جو ہی میں سامنے آیا لگتا مجھے ایسے تھا جیسے میری تلاش تھی. انہوں نے گھوڑوں کی باغیں میری طرف موڑ دی. جشن منانے ایک لفظ کہیں میری دادی چنگے لگے تھے, انہیں دے وہ لفظ جو سونے کے پانی سے لکھے جائے. قریب آ کر انہوں نے گھوڑا روکا, اس میں سے
ذیشان انسان نوجوان، ہوئے 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 ہوئے۔ اب امام کی یہ تمام زندگی اسی دن سے روک دی گئی ہے جب سے نام منتظر ہوا۔ ہاں منتظر ان کا نام ہوا نا، منتظر۔ جناب عیسیٰ کی بھی، منتظر کی بھی، منتظر کی بھی۔ عیسیٰ بھی رکے ہوئے ہیں اسی میں، جب بھی آئیں گے اسی دن کے ہوں گے، 12واں بھی آئے گا اسی دن کو، جس دن سے منتظر کا تصور شروع ہوا۔ سمجھدانی بھی گئے۔ اتر کے اس نے آ کے کہا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا سرکار میرا پھوڑا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ انہوں نے جو ہی ہاتھ پھیرا اور خوش دوائی، اب میں ادھر شروع کیا اور آخر ختم کر کے جو ہاتھ ہٹایا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اتنی عرصے سے پریشانی میں جب میں تعجب سے دیکھ رہا تھا، انہی میں سے ایک نے میرا کندھا ہلا کے کہا تعجب کیوں کرتا ہے، جس نے ہاتھ پھیرا ہے یہی امام زمانہ۔ ماشاءاللہ خوش ہو گیا جی، خوش ہو گیا۔ کہتا میں قدموں میں گرا، اس وقت ہوش آیا میرا منہ زمین پر لگا ہوا تھا۔ پروردگار بدفعل محمد و آل محمد، یہ جو اہتمام ہوا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ جو حضرات جو تمنا دعائیں مانگ لیا کرو یار، آئے جو ہی مانگ لو، ہن تقسیم شاہ بھی ہوں دیئے صحیح دی۔ اے اللہ ہمیں اپنے اپنے مقاصد میں فیض المرام فرما، ہماری جتنی طلبیں ہیں اس میں ہمیں محروم نہیں فرمانا، ہمیں اپنے اپنے مقاصد جتنی ہماری مدعائیں ہیں ان میں ہمیں سرفراز فرما، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار بدفعل محمد و آل محمد، کہوں امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینہ نامدہ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد